کے کان میں کیا کہہ رہی ہے. ادھر چند باتیں یا دو تین باتیں یا دو تین جملے اس نے اس سوئے ہوئے آدمی کے کان میں کہا, وہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا ہے. اب صحابی اور پریشان ہیں, آخر ایسی کون سی بات اس نے کان میں کہہ دی ہے کہ یہ فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا ہے. صحابی اور آگے کا منظر دیکھنا چاہتے ہیں. صحابی چھپ کر کھڑے ہیں. اس نے کیا دیکھا, وہ آدمی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی ہے. وہ آدمی اپنے لگتا ہے کہ امید کی کوئی کرن اسے معلوم پڑی ہے کہ امید کی کوئی کرن نظر آ رہی ہے. امید کے کسی کرن کے حوالے سے کسی نے اس کے کانوں میں کچھ کہہ دیا ہے. وہ اٹھ کر بیٹھا ہے. جب بیٹھا تو بچی نے اپنے کاندھے سے اس دوپٹے کو اتارا, اپنی گود میں رکھا اور اس میں جو گرھا لگایا تھا اسے کھولا, اور کھولنے کے بعد اس سے ایک چٹکی مٹی اٹھاتی ہے اور اس کے آنکھوں سے لگا دیتی ہے. دوسری چٹکی مٹی اٹھاتی ہے, دوسری آنکھوں میں لگا دیتی ہے, اور لگانے کے بعد کہتی ہے, اے میرے ابا, جہاں آپ کی آنکھوں کی روشنی ڈاکٹروں کے دوا سے نہیں آنے پائی, جہاں آپ کی آنکھوں کی روشنی طبیبوں کے نسخے سے نہیں آنے پائی, جہاں آپ کی آنکھوں کی روشنی کسی حکیم کے نسخے سے نہیں آنے پائی, میرے دل کا یقین یہ کہتا ہے کہ میں نے جو چیز آپ کی آنکھ میں لگائی ہے, ذرا اپنی پلکیں اٹھائیے, آپ کی آنکھوں کا نور واپس آ گیا ہوگا, آپ کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی ہوگی. بچی یقین کے ساتھ کہہ رہی ہے. ادھر بچی اپنے جملے کو پوری کر رہی ہے, ادھر یہودی جب پلکیں اٹھاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے, آنکھوں کا نور واپس آ چکا ہے, آنکھوں کی روشنی واپس آ چکی ہے. وہ ساری کائنات کو جگمگاتا ہوا دیکھنے لگا. اپنے گھر والوں کو بھی دیکھا, اپنے احباب کو بھی دیکھا, اپنے مکان کو بھی دیکھا, اور مسرت میں جھومتے ہوئے اپنی بچی کو گلے لگا کر پوچھتا ہے, اے میری لال بتا, یہ دوا کس ڈاکٹر کی تھی, یہ دوا کس طبیب کی تھی, یہ دوا کس حکیم کی تھی؟ تو اس نے کہا, سنو سنو, یہ کسی ڈاکٹر حکیم کی دوا نہیں تھی, یہ مسیح دو جہاں کے قدموں سے لگنے والی مٹی کا کمال ہے کہ آپ کی آنکھوں کا نور واپس آ. اس بچی سے باپ نے پوچھا, بیٹی سچ سچ بتا, معاملہ کیا ہے؟ کہا, ابا جان, میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ محمد عربی نور ہیں. سبحان اللہ, میں نے لوگوں سے سنا ہے وہ کہتے ہیں محمد عربی نور ہیں, تو میرے دل نے چاہا کہ نور والے آقا کے در سے بھیک مانگ آئے تاکہ میرے ابا کی آنکھوں کی روشنی واپس آ جائے. جب اتنا سنا ہے تو مچلا ہے, اپنے گھر والوں کو بلایا ہے اور بلا کر سبھوں کو لے کر مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچا ہے. عرض کرتا ہے, اے محمد عربی, جب آپ کے قدم سے لگنے والی جوتی کے مٹی کے اندر اتنا کمال ہے تو اللہ نے آپ کے اندر کتنا کمال رکھا ہوگا. اب دیر نہ کیجئے, اب ہمیں اسلام کا کلمہ پڑھا کر ہمارے اندھیرے دل کو روشن کر دیجئے اور ہمیں بھی اپنے غلاموں میں شامل. وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہے. اس عالم دین نے کہا, اے عیسائی بتا, میرے نبی سب سے افضل ہیں کہ نہیں, میرے نبی سب سے اعلیٰ ہیں کہ نہیں, میرے نبی سب سے بالا ہے کہ نہیں؟ عیسائی نے سر کو خم کرتے ہوئے کہا, اے محمد عربی کے دیوانے, مان گیا کہ تمام نبیوں میں افضل محمد مصطفیٰ. حضرات یہیں تک بس نہیں, تھوڑا سا اور قدم بڑھائیے. میرے نبی کا نور کیسا نور ہے, میرے نبی کے اندر اللہ نے کیسی نورانیت عطا فرمائی ہے, میرے نبی کے اندر اللہ نے کیسی جاذبیت عطا فرمائی ہے. میرے نبی کا حال تو یہ ہے کہ اگر میرا نبی کسی چیز کو ہاتھ لگا دے تو وہ چیز بھی چمکنے لگے, اور اس چیز سے کوئی اور چیز لگ جائے تو اس کے اندر بھی روشنی پیدا ہو جائے. میرا نبی کیسا نبی ہے, اللہ نے کیسا نور عطا فرمایا
فرمایا تھا, میرے نبی کے اندر کیسی نورانیت تھی. آئیے ایک جھلک ہم آپ کو اور دکھاتے ہیں. آپ صحرائے عرب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا, عرب کے اس ریگستان کے بارے میں سنا ہوگا. عرب کے ریگستان میں ایک قافلہ جا رہا ہے, جاتے جاتے قافلہ راستہ بھول جاتا ہے. اس قافلے والے کے پاس جتنا پانی تھا, راستہ بھٹکتے بھٹکتے اس کا سارا پانی ختم ہوتا ہے. اب قافلے والوں نے احساس کر لیا ہے کہ اب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, اب ہماری زندگی کا چراغ بجھ جائے گا, اب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. موت کی آہٹیں سننے لگے. اب آئی موت, تب آئی موت کہ اچانک فضاؤں میں ایک آواز بلند ہوتی ہے, اے زندگی کی امیدیں توڑنے والوں, امیدوں کے چراغ پھر سے روشن کر لو. جانے مسیحا بن کر آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہے, جانے مسیحا بن کر آمنہ کا لال تشریف لا رہا ہے. اتنا سننا تھا کہ قافلے والے ہڑبڑا کر اٹھے, یہ کون آ رہا ہے؟ تو دیکھا جانے مسیحا آ رہے ہیں, جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جن کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے, وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, سب سے اعلیٰ و اولیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. جب قافلے والوں نے سنا کہ آمنہ کے لال تشریف لا رہے ہیں تو دوڑے ہوئے گئے اور مصطفیٰ جان رحمت کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور عرض کرنے لگے, آقا ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں, آقا ہم پیاس سے مرنے والے ہیں, ہمیں پانی عطا کر دیجئے, ہمیں سیراب کر دیجئے, آقا ہماری پیاس کو بجھا دیجئے. آقا میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے پاس پانی کہاں ہے کہ میں تمہیں پانی پلا دوں, میرے پاس پانی کہاں ہے کہ میں تمہیں سیراب کر دوں, میرے پاس پانی کہاں ہے کہ میں تمہاری پیاس کو بجھا دوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. نہیں نہیں, میرے آقا تو وہ ہیں کہ ہر دکھ کا مداوا بن کر آئے ہیں, میرے آقا تو وہ ہیں کہ ہر مشکل کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں, میرے آقا کی ذات تو وہ ذات ہے کہ جس ذات کو اللہ تعالیٰ نے محسن اعظم بنا کر بھیجا ہے, رہبر اعظم بنا کر بھیجا ہے, ہادی اعظم بنا کر بھیجا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, اے محبوب ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا